الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تیمم کا طریقہ، یعنی اگر طہارت کے لیے پانی دستیاب نہ ہو تو ایسی حالت میں طہارت کیسے حاصل کی جائے؟ شریعت کی پاکیزہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے، اگر پانی دستیاب نہ ہو اور طہارت حاصل کرنا ہے تو ایسی حالت میں تیمم کیا جائے۔ اور تیمم کا تعلق اگر دیکھا جائے تو مٹی سے ہے، یعنی مٹی کے ذریعے طہارت اختیار کی جائے۔ اس موضوع کو اگر ہم دیکھیں، تیمم کا جو طریقہ ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث رکھ دی جائے آپ حضرات کے سامنے، جس کی وضاحت کی روشنی میں انشاءاللہ تیمم کا طریقہ ہمیں کیا ہے پتہ چلے گا۔ حدیث آپ حضرات کے سامنے کیا ہے پڑھی جا رہی ہے۔ عن عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی عمار ابن یاسر، اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مہم کے لیے بھیجا۔ فلم اجد الماء، اور راستے میں مجھے پانی نہیں ملا۔ بعثنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی حاجت کسی کام کے لیے بھیجا۔ فاجنبت، راستے میں جنوبی ہو گیا، جنابت لاحق ہوئی مجھے۔ فلم اجد الماء، جنوبی ہو جانے کے بعد جب مجھے غسل کرنا تھا تو غسل کے لیے مجھے پانی نہیں ملا، پانی دستیاب نہیں تھا۔ فتمرغت فی الصعید، تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، مٹی پر ہی لیٹ کر زمین پر لوٹ پوٹ کرنے لگا میں۔ کما تبرغ الدابہ، جیسے کہ جانور یا چوپایا لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر کے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا فذکرت لہ، میں نے اس معاملے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ یا رسول اللہ، میں راستے میں تھا، یعنی سفر میں تھا، آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، اور اس اثنا میں مجھے جنابت لاحق ہوئی،
یعنی میں جنوبی ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا غسل کے لیے، تو میں زمین پر لوٹ پوٹ کیا، میں نے جس طرح چوپایا کیا ہے زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے ایسے کیے ہوتے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ کیا کر کے دکھایا؟ اس کی وضاحت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما اپنی زبان مبارکہ سے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، ضربۃ واحدہ، ایک دفعہ مارا، ایک دفعہ مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الشمال علی الیمین، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر کیا ہے پھیرا، دائیں ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو پھیرا، وظاہر کفیہ، اور اسی طرح اپنے دائیں بائیں دونوں ہاتھوں کے بالائی حصے پر، باہر کے ظاہری حصے پر بھی آپ نے کیا ہے پھیرا، ووجہہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہاتھ کو یعنی اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرنے کے بعد آپ نے اسی ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر بھی کیا ہے پھیر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کو تیمم کا طریقہ سکھایا۔ اس حدیث پر اگر غور کیا جائے حضرات تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے اور جنابت لاحق ہونے کے بعد پانی دستیاب نہ ہو غسل کے لیے تو اس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر لینا چاہیے، اور تیمم ویسے ہی کرے جیسے کہ وضو کے بدلے میں تیمم کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وضو کرنا ہو نماز کے لیے مثال کے طور پر اور وضو کے لیے پانی دستیاب نہ ہو تو ایسی حالت میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے، اور اس وقت تیمم کرنا جب کہ وضو کے لیے پانی نہ ہو، اس کا طریقہ یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک دفعہ مارا جائے، اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر پھیرا جائے، اس طرح بالائی حصے میں اور اندرونی حصے میں ہاتھ کے، اور اس کے بعد انہی دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر کیا ہے پھیر لیا جائے۔ یہ طریقہ تیمم کا اس وقت ہے جب وضو کے لیے اگر پانی نہ ہو۔ رہی بات اگر کسی کو جنابت لاحق ہو اور غسل کی ضرورت ہو، غسل کے لیے پانی نہ ہو، تو ایسی حالت میں بھی تیمم کا وہی طریقہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وضو کے بدلے میں جو آپ نے کیا ہے تیمم کا طریقہ بتایا، تو دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، نہ کہ غسل کے بدلے میں کیا ہے اپنے پورے بدن کو مٹی پر کیا ہے لوٹ پوٹ کیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام تیمم جس طرح پانی کے نہ رہتے ہوئے وضو کے بدلے میں تیمم کیا جاتا ہے، اسی طرح جنابت اگر کسی کو لاحق ہو اور وضو نہ ہو تو اسے بھی کیا ہے تیمم کی اجازت اور تیمم کا حکم ہے۔ اور اس کی اجازت یعنی جنوبی کو اگر پانی دستیاب نہ ہو تو وہ تیمم کرے، اس حدیث میں تو ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی اس کی اجازت دی۔ سورہ النساء میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کرنے کا حکم دیا نماز کے لیے، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مرض کی حالت میں ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا عورت سے مباشرت ہم بستری کی ہو، یہ چار عذر، چار باتیں، چار وجوہات، اس کے بعد کیا ہے فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہ ملے تو اب کیا کرنا ہوگا
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک زمین کے ذریعے تم کیا ہے تیمم کر لو، تم تیمم کر لو۔ تو اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو 4 حالات کا ذکر ہے: بیماری، سفر، قضاء حاجت، عورت سے مباشرت یعنی ہم بستری۔ یہ 4 اعمال یا یہ 4 باتیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی ایک پایا جائے اور پانی دستیاب نہ ہو تو تمہیں کیا ہے تیمم کی اجازت ہے۔ بیماری بھی کیسے تیمم کی اجازت؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، بیماری سے مراد ایسی بیماری کہ اس بیماری میں پانی کا استعمال کرنا بیماری میں اضافہ یا بدن کو تکلیف پہنچے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مرضی حالت ہے۔ تو ایسا مرض اگر کسی کو ہے تو وہ پانی استعمال نہ کرے طہارت اختیار کرنے کے لیے، بلکہ تیمم کر لینا اس کے لیے کیا ہے کافی ہوگا۔ او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، سفر سے مراد کوئی بھی سفر ہو، چاہے وہ حج عمرے کا سفر ہو یا ایک عام سفر تجارت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے سفر ہو۔ سفر کے دوران اگر تمہیں طہارت حاصل کرنا ہے نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اور پانی دستیاب نہ ہو تو ایسی حالت میں بھی، جو کہ تم سفر کی حالت میں ہو اور پانی دستیاب نہیں، تمہیں تیمم کی اجازت ہے۔ اور تیسری حالت اس آیت میں بیان کی گئی، تم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آئے۔ ظاہر سی بات ہے قضاء حاجت سے جب انسان فارغ ہوا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے دوبارہ کیا ہے وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب وضو کرنے کی طہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور پانی دستیاب نہیں تو تم کیا ہے تیمم کر لو۔ چوتھی حالت جو اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ، او لامستم النساء، یا تم نے کیا ہے اپنی عورت سے مباشرت کیے ہو، عورت سے ہم بستری مباشرت ہوئی، غسل واجب ہو جاتا ہے، اب غسل کرنے کے لیے پانی دستیاب نہیں، تو ایسی حالت میں جنوبی کو بھی حکم ہے کہ تیمم کر لے، تیمم کر لے۔ اور تمام حالات میں تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو۔ حدث اصغر جس میں وضو کی ضرورت ہے، حدث اکبر جس میں غسل کی ضرورت ہے۔ اگر وضو یا غسل کرنے کے لیے پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کیا جائے، اور دونوں حالتوں میں وضو کے بدلے جو تیمم کرنا ہے یا غسل کے بدلے میں جو تیمم کرنا ہے، دونوں تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اور طریقہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا جائے، اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو لے کر ایک دوسرے پر کیا ہے پھیرا جائے، بالائی حصے پر، ہاتھوں کے ظاہری باہر کے حصے پر، اور اسی طرح ہتھیلی میں اندر کی طرف، اس طرح کیا پھیرا جائے ہاتھ۔ جب اس سے فارغ ہو ہاتھ پھیر کر تو انہی دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر کیا ہے پھیر لے۔ مطلب یہ کہ دوبارہ مٹی پر مارنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی مار مٹی پر ہو، ایک ہی ضربہ ہو۔ جیسے کہ حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں ضربۃ واحدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پہ مارا، اور اسی ایک دفعہ مارنے کو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر ایک دوسرے ہاتھ کو پھیرا، اور اس کے بعد آپ نے کیا انہی دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا، نہ کہ آپ نے کیا ہے دوبارہ چہرے پر پھیرنے کے لیے مٹی پر اپنا ہاتھ پھیرا مارا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتایا ہے۔ اور تیمم ظاہر سی بات ہے حضرات، اس کے لیے جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ کہ پانی دستیاب نہ ہو، یعنی پانی بظاہر دستیاب نہیں، اور اس کی تلاشی بھی لی گئی، تلاشی کے باوجود پانی اگر نہیں ملا تو ایسی حالت میں تیمم کی گنجائش ہے۔ اور بعض حالات میں پانی کے رہتے ہوئے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور وہ کب؟ ایسی حالت میں کہ پانی تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتا، مثال کے طور پر قید ہے وہ، اور اسے قید کر دیا گیا ہے،
دشمنوں نے مثال کے طور پر، اور پانی اس کے سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن پانی تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اگر انتظار کرے کہ ہاں کوئی آئے اس کی قید کو کھولے یا اس کی مدد کرے، شاید نماز کا وقت نکل جائے، شاید کوئی بھی نہ آئے، تو ایسی حالت میں جہاں پر ہے ادھر ہی رہتے ہوئے تیمم کر لے، اگرچہ اس کے سامنے پانی نظر آ رہا ہے۔ یا ایسی بیماری، ایسا مرض کہ پانی استعمال کرنا اس کے لیے کیا ہے، تکلیف دہ ہوگا، اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا، تو ایسی حالت میں اپنے جسم کو تکلیف نہ دے بلکہ کیا ہے، تیمم کر لے۔ اور تیمم کب تک کرے؟ جب تک کہ کیا ہے، مجبوری کی حالت میں ہے وہ، جیسے کہ سنن ابی داود، ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصعید الطیب طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین۔ پاک مٹی، زمین ہر مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، کیوں نہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے۔ یعنی اگر 10 برس تک پانی دستیاب نہ ہو یا پانی استعمال نہیں کر سکتا اپنے جسم پر، تو وہ تیمم کرتا ہی رہے، زمین پر ہاتھ مار کر۔ زمین اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، طہارت یا پاکیزگی کی کیا ہے، ذریعہ بنایا ہے۔ اگر دیکھا جائے حضرات، یہ جو حدیث حضرت عمار ابن یاسر نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں جنوبی ہوا اور جنابت کے بعد میں نے زمین ہی پر لوٹ پوٹ کیا، جس طرح جانور چوپایا لوٹ پوٹ کرتا ہے تیمم کی غرض سے، اور اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنے معاملے کا ذکر کیا، آپ نے مجھے تیمم کا طریقہ بتایا۔ تو اس حدیث پر اگر غور کیا جائے حضرات، یقیناً کیا ہے، دین اسلام کی جو سماحت اور آسانی ہے، وہ جو ہے ہمیں کیا ہے، اس حدیث سے کیا ہے، اہم سبق مل رہا ہے کہ دین اسلام کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ جو تعلیمات ہے اتنا ہی عمل کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اللہ کے رسول کا فرمان، میں تمہیں اگر کسی بات کا حکم دوں تو تم اتنا کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہے۔ پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں، دستیاب نہیں، پانی حاصل نہیں کر سکتے، مجبوری ہے۔ اب ادھر کیا ہے، آسانی آپ کے ساتھ شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ تیمم کے ذریعے آپ طہارت کو کیا ہے، حاصل کریں۔ تو یہ رہا حضرات طہارت، تیمم کا طریقہ، حدث اصغر اور حدث اکبر اگر لاحق ہو کسی کو اور پانی دستیاب نہ ہو یا پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو ایسی حالت میں تیمم کیا جائے۔ اور تیمم کا کیا طریقہ، اس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔